भारत की एक स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में पिछले 4 महीने से सिविल वॉर है। ईसाई और यहूदी लड़ रहे हैं, दो कम्युनिटीज वहां पे लड़ रही हैं और ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन जो रीजंस बाहर आ रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो रीजन बाहर आई है वो ये है कि मणिपुर पे मादनियात की दौलत से मालामाल है और मादनियात की दौलत से मालामाल होने के साथ लैंड्स को, ज़मीनों को सरफेस ऑफ द लैंड कहते हैं, वो मादनियात के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की इदारों को वो देना चाह रहे हैं। क्योंकि जो माइनॉरिटी में आते हैं और ईसाई हैं मणिपुर में, वो ईसाइयों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है जो मादनियात की दौलत से माला माल है। वहाँ कुकीज़ जो ईसाई अक़लियत हैं वो उनका इलाका है, वो नहीं देना चाह रहे। मणिपुर की स्टेट हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत ने मेटी जो अक्सरियती हिंदू कबीला है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया है ताकि वो ज़मीनें खरीद सकें पहाड़ी इलाके की जहां मादनियात हैं। मणिपुर की मादनियात में 20 मिलियन मेट्रिक टन क्रोमाइट है, लाइमस्टोन है, निकल है, कॉपर है और पाम ऑयल है। 10 लाख एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है पाम ऑयल के लिए और इसके ऊपर 11,000 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें से 80% सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 20% मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट देगी। भारत का एक इलाका है, सूबा है, स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में पिछले 4 महीने से सिविल वॉर की सिचुएशन है। एक तरफ मेटी कबीला है जो हिंदू अक्सरियती कबीला है, दूसरी तरफ कुकीज़ और नागाज जो ईसाई कबीला है। इन दोनों के दरमियान जो सिविल वॉर चल रही है उसमें 2 दिनों में 246 चर्चेज, गिरजाघरों को जला दिया गया था। सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हुए हैं। मसला क्या है? जो मसला सामने आ रहा है, जो रीज़न बन रही है सारे फसादात की, सिविल वॉर की, वो बन रही है मणिपुर की मादनियात वाला इलाका। मणिपुर के 2 इलाके हैं, एक को पहाड़ी इलाका कहा जाता है और एक को मैदानी इलाका कहा जाता है। जो हिंदू अक्सरियती कबीला है मेटी, वो मैदानी इलाके में रहता है, जबकि कुकीज़ और नागाज जो कि ईसाई कबीला है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है। पहाड़ी इलाकों में मादनियात हैं। कुकीज़ कबीला बहुत अरसे से, उनको इंडिजिनस पीपल कहते हैं, नेटिव लोग होते हैं जो सैकड़ों साल से वहाँ पर रह रहे हैं और वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिसकी वजह से मादनियात का इलाका जो है वो कुकीज़ के पास है। और कुकीज़ नागाज कभी भी नहीं चाहते कि वो जो ज़मीनें हैं, फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, उनको मादनियात के लिए वो बेचें बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को। इसमें कंपनियां आ चुकी हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आ चुके हैं। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट आ चुकी है, बीजेपी की मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट आ चुकी हुई है। 10% इलाका है जो मैदानी है, बाकी 90% इलाका पहाड़ी है। और जो सीटों की तकसीम है, नशिस्तों की तो तकसीम है मणिपुर स्टेट की, उसमें 40 सीटें मैदानी इलाके की हैं और 20 सीटें पहाड़ी इलाके की हैं। अब ये जो मादनियात का चक्कर चला है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जिनको मादनियात के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीलियाँ कर दी हैं, तरमीम कर दी हैं। उन्होंने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट में तब्दीलियाँ कर दी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रहा है कि किस किस जगह पर कितनी तादाद में मादनियात मौजूद हैं। इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसको भी इंगेज कर दिया गया। 9 MOU साइन हो चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 9 कंपनियों ने साइन किए हैं मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के साथ। 6 सीमेंट फैक्ट्रियों का, नई सीमेंट फैक्ट्रियों का सेटअप जो है वो क्लियर कर दिया गया। 20 मिलियन मेट्रिक टन मादनियात हैं। इसके साथ साथ 10 लाख एकड़ ज़मीन पर पाम ऑयल ट्रीज प्लांट करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिस पे 11,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें से 80% सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और बाकी 20% मणिपुर की गवर्नमेंट का होगा। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं,
بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر آ رہے ہیں، معدنیات کے حوالے سے ہو رہا ہے، جیولوجیکل سروے آف انڈیا سروے کرتا جا رہا ہے. جو عیسائی قبیلہ ہے کوکیز، ان کا کنٹرول اس لیے ہے کہ وہ شیڈیول ٹرائب ہے. شیڈیول ٹرائب کو یہ اتھارٹی ملی ہوتی ہے کہ پرانے رہنے والے ہیں، انڈیجنس پیپل ہیں، وہ نیٹو لوگ ہیں، ان پہ ان کا کنٹرول ہے. میٹی جو اکثریتی قبیلہ ہے جو کہ ہندوز ہیں، وہ زمینیں خرید نہیں سکتے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ان کو شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس مل جائے گا، جو دے دیا گیا ہے، انڈیا کی گورنمنٹ نے دے دیا ہے، لیکن ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر آ گیا اس پہ. اب شیڈیول ٹرائب اگر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے میٹی قبیلے کے لیے، ہندو اکثریت قبیلے کے لیے، تو وہ زمینیں خرید سکیں گے. وہ زمینیں خریدنے کے بعد بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں معدنیات کی، کارپوریٹ سیکٹر کی، ان کو بیچ سکیں گے. کیونکہ میٹی جو قبیلہ ہے اکثریتی، وہ مالدار ہے، طاقتور ہے. ساری کی ساری حکومت بی جے پی کے ہیں، جس میں کہ میٹی کے لوگ ہیں، کوکیز نہیں ہیں. وہ مالدار ہیں، اثر رسوخ والے ہیں. یونین حکومت جو سینٹرل کی بی جے پی حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور منی پور کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اب وہاں تو چل رہا ہے معدنیات کا چکر، وہاں تو چل رہا ہے پیسہ، وہاں منی ہے، پالیٹکس ہے. وہ ریزن بنتے جا رہے ہیں. یہ جو میس اسکیل کی سول وار چل رہی ہے، جس پہ نریندر مودی بولے ہی نہیں، جس پہ بی جے پی کی حکومت نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس سے پتہ چلے کہ منی پور میں عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے، چرچوں کو جلایا جا رہا ہے، عیسائی عورتوں کو برہنہ حالات میں ننگا پریڈ ہوتا ہے وہ کروایا جا رہا ہے. سینٹرل گورنمنٹ نہیں بول رہی، منی پور اسٹیٹ نہیں بول رہا. اور پھر بھارت میں بننے والی جو 26 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، جس کو انڈیا کہا جاتا ہے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس صرف اور منی پور اسٹیٹ کے جو سول وار ہے اس پہ دیا ہے کہ جی نریندر مودی صاحب تو بول ہی نہیں رہے، بی جے پی کی حکومت بول نہیں رہے. سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں. صرف دو دنوں میں 246 گرجا گھروں کو جلا دیا گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں کیا کہ نریندر مودی کی حکومت ختم ہو جائے، ہمارے پاس وہ تعداد اتنی نہیں ہے جس سے ہم ان کی حکومت گرا سکیں، لیکن ہم ان کا غرور، بی جے پی کا، نریندر مودی کا جو ایروگنس ہے، جو ایک تکبر ہے، اس کو توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بولنا پڑے گا. منی پور کے ایشو پہ آپ کو بولنا پڑے گا. حکومت آپ کی ہے، دونوں جگہ پہ آپ کی حکومت ہے، سینٹرل میں بھی آپ کی حکومت ہے اور منی پور اسٹیٹ میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ ہی نہیں بول رہے. منی پور میں 35,000 انڈین فوجی جوان ہیں. آسام رائفل وہاں پر ہے، اسٹیٹ کی اپنی پولیس ہے، 35,000 تعداد بنتی ہے، لیکن وہ موو بھی نہیں کر رہے، اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے. جس پہ وہاں کے انڈیا کے بشپ بھی پریشان ہیں، پریسٹ بھی پریشان ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ ایجنسی موجود ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہی. وہ جو قتل عام عیسائیوں کا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائی ابھی تک. اب وہاں منی پور میں تو چلو پیسہ آ گیا، معدنیات آ گئی، بڑی بڑی کمپنیاں آ گئیں، کارپوریٹ سیکٹر آ گیا کہ یہاں سے معدنیات نکالنی ہے، جو کہ کوکیز اجازت نہیں دے رہے. یہ جڑا والا میں فیصل آباد میں کون سی معدنیات ہیں؟ یہ جڑا والا فیصل آباد میں کون سے 2 قبیلے ہیں، کون سے 2 ایتھنک گروپ ہیں کہ ایک مسلمانوں کا گروپ ہے اور ایک عیسائیوں کا؟ یہ کون سا ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ کیا وجہ بنی ہے جو جڑا والا میں اور فیصل آباد میں یہ حادثہ ہو گیا؟ اس سے پہلے تو ہم لوگ کہتے رہتے تھے، دنیا کہتی رہتی تھی کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے عیسائیوں کا، چرچز جلائے جا رہے ہیں. یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ بی جے پی حکومت اور نریندر مودی کا نام دیا ہے کہ جناب یہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. جواب میں بی جے پی گورنمنٹ نے کہا کہ جناب یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے انڈیا کا، ہمیں پتہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ جو مرضی کرتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ جو مرضی کرتی رہے، جو اس قسم کا مرضی ریزولوشن پاس کر لے. پاکستان میں بھی یورپین یونین کی سفیر ہے، اس نے بھی کچھ کہا ہے جڑا والا اور فیصل آباد کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا تو بہت سارے معاملات میں اپنی مرضی کر جاتا ہے، بہت تگڑا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت تگڑا ہے. ان کے کریڈینشلز ہماری نسبت بہت زیادہ سٹرونگ ہیں. ہمارا کیا پچھلے 8 10 11 12 مہینے کس میں گزرے؟ آئی ایم ایف کی ہم منتیں کر رہے تھے کہ پیسے دے دو
ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اب ان حالات میں یہ واقعہ ہو جائے اور آپ پر اگر اس طرح کا کچھ حصہ پریشر کا اگر آپ پر آ جائے تو پاکستان حکومت کیا کرے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کو سنبھالنا. اب منی پور کا صوبہ ہے، 4 مہینے سے وہاں پر قتل عام ہے، سول وار چل رہی ہے. انڈیا بہت ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا پاکستان بھی بین الاقوامی سطح پہ کچھ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر ہو جائیں اور اوپر تلے ہو جائیں تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت بڑا واقعہ وہاں پہ چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. حکومتیں بیچ میں انوالو ہیں، سینٹرل کی حکومت انوالو ہے، منی پور کی حکومت انوالو ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہے. معدنیات کی وجہ سے کہ معدنیات نکلیں گے تو صوبے میں خوشحالی آئے گی. پرائمریلی انہوں نے یہ آبجیکٹو رکھا ہوا ہے کہ معدنیات جو ہیں نکلیں گی تو صوبے کے کام آئیں گی، لیکن اصل میں یہ ہے کہ میٹی قبیلہ جو ہے اس کو مزید طاقتور کرنا، مزید خوشحال کرنا. کیونکہ کوکیز ٹرائب جو ہے، ایتھنک گروپ جو ہے، جو عیسائی ہیں، ان کے لیے تو اوتار ایک فلم آئی تھی. وہ فلم منی پور میں بہت چلی. کیوں چلی تھی فلم؟ اس میں بھی دکھایا گیا جو ہیومنائڈ انڈیجینس پیپل تھے وہ بھی اپنی معدنیات کو، اپنے معدنیات کو نہیں، اپنے ماحول کو، اپنے جنگلات کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے. کسی قسم کی کھدائی نہیں کرنا چاہتے ہو کہ ہم اجازت دے دیں کہ یہ آپ ہماری زمینوں میں کھدائی شروع کر دیں. معدنیات نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی، یہ تو سروے کمپلیٹ ہونے کے بعد، ایکسپلوریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ واقعی معدنیات اتنی تعداد میں ہیں جتنی ہم نے پروجیکشن کی تھی. وہ بالکل نہیں چاہتے. وہی جو ان کو ایج ہے کوکیز کو، وہی ایج برتری اگر میٹی قبیلے کو مل جاتی ہے کہ ان کو شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس مل جاتا ہے تو پھر وہ زمینیں کوکیز کے پاس نہیں رہیں گی. وہ معدنیات کا جو دولت سے مالا مال ہے، جو پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، وہ پھر کوکیز کے پاس نہیں رہیں گے، کیونکہ میٹی کو بھی یہ موقع مل جائے گا. قانون ان کو اجازت دے دے گا کہ آپ زمینیں خرید سکتے ہیں، اور خرید کے پھر کسی کو بیچ دیں، بڑی سے بڑی کمپنی کو بیچ دیں. پاکستان کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان بہت ساری چیزیں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. انڈیا کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا بہت سارے معاملوں میں ہم سے بہت آگے ہے. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا سنبھالنا ہے، کتنا سنبھال سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.